الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج ہم قرآن اور رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یوں کہیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی سالگرہ منانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ رات بڑی بابرکت ہے، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے راستہ دکھلا دینا، دوسرا معنی ہے منزل پہ پہنچا دینا۔ جب ہدایت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی منزل پہ پہنچانا ہے، اور جب ہدایت کا تعلق نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا کسی اور شخصیت کے ساتھ ہو تو اس کا معنی راستہ دکھلانا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پہ جانا ہے، تو آپ اسے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے ادھر جائیں، وہاں سے دائیں مڑ جائیں، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لیں اور پکڑ کر وہاں لے جائیں کہ یہ تمہاری منزل ہے جہاں آپ نے آنا ہے۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اللہ کا کام جب ہدایت دینا ہے تو بندے کو منزل پہ پہنچا دینا ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے تھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ راہ حق پر چلاتے ہوئے منزل پہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ تمام قسم کے علوم قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، پڑھنے والا اکتاتا نہیں ہے۔ کتنی ہی دلچسپ کتاب کیوں نہ ہو، آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بالآخر اکتا کر اسے رکھ دیں گے۔ مگر قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اکتاہٹ کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو اور حظ اٹھاتا ہے، جسے سمجھ نہیں آتی وہ ثواب سمجھ کے پڑھے جا رہا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ بیمار دلوں کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور بہت سے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ایسی گہرائی جس میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے رمضان المبارک میں نازل کیا
لہٰذا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ ایک مثال دے کر بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کسی ایسے دوست کا خط آ جائے جو ایسی زبان میں لکھا ہو جسے ہم نہیں جانتے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اپنے دوست کے خط کو پڑھوا لیں۔ وہ شخص جو اس کو جانتا ہے اس سے پڑھوا کر جان لیں کہ میرا دوست مجھے کیا کہتا ہے، مگر ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کھلا خط، پیغام اپنے بندوں کے نام، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کچھ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، مگر اللہ کا فرمان سچ ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن مشکل ہے یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 نیکیوں کے بعد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف